ایک پریستان میں ایک خوبصورت پری رہتی تھی جس کا نام چاند تھا۔ چاند کے پاس جادوئی طاقتیں تھیں اور وہ روزانہ باغ میں جا کر پھولوں، درختوں اور جانوروں سے باتیں کرتی۔ اس کے دل میں ہمیشہ سکون اور خوشی کا احساس رہتا تھا۔ ایک دن چاند جنگل کے ایک گہرے حصے میں گئی جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ وہاں اچانک اسے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی اور ایک خوفناک آواز نے جنگل کی خاموشی کو توڑ دیا۔ چاند خوف سے پیچھے ہٹی اور غور سے دیکھا تو اس کے سامنے ایک بڑا اور خوفناک ڈریگن کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے جسم سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ چاند خوفزدہ ہو گئی، لیکن اس نے ہمت کی اور ڈریگن سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈریگن نے گہری آواز میں جواب دیا، میں اس جنگل کا محافظ ہوں اور میرا نام ڈاراگہو ہے۔ مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ چاند نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈریگن کو یقین دلایا کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، بلکہ صرف دوستی چاہتی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ڈاریگو نے اپنی آواز میں نرمی لاتے ہوئے کہا، بہت کم لوگ مجھ سے دوستی کرنے کی ہمت کرتے ہیں، شاید تم مختلف ہو۔ پھر ایک دن ڈاریگو نے چاند کو ایک راز بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی زمانے میں ایک عام ڈریگن تھا، لیکن ایک جادوگر نے اسے ایک خوفناک اور تنہا زندگی کی سزا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ صرف ایک خالص دل والی پری ہی اسے اس لعنت سے آزاد کر سکتی تھی۔ چاند نے سوچا کہ شاید وہ ڈاریگو کی مدد کر سکے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس نے اپنے جادو کا استعمال کرتے ہوئے جنگل میں ایک قدیم جادوئی کتاب تلاش کی، جس میں ایک ایسے منتر کا ذکر تھا جو ڈاریگو کی لعنت کو ختم کر سکتا تھا۔ لیکن کتاب کے مطابق منتر کو پورا کرنے کے لیے چاند کو اپنی جادوئی طاقتوں کو قربان کرنا پڑے گا، جس کا مطلب تھا کہ وہ دوبارہ کبھی جادو نہیں کر سکے گی۔ چاند نے اپنے دل کی آواز سنی اور زلکار کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ڈاریگو کے سامنے جادوئی منتر پڑھا، اور جیسے ہی اس کے الفاظ ختم ہوئے، ڈاریگو کی خوفناک شکل آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو گئی اور وہ ایک معصوم اور خوش مزاج ڈریگن میں بدل گیا۔ چاند نے اپنی جادوئی طاقتیں کھو دیں، لیکن ڈاریگو کی دوستی اور خوشی نے اس کے دل کو خوشی سے بھر دیا۔ اب چاند اور ڈاریگو ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے لگے، اور جنگل کے تمام جانور ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے۔